حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العبد ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهم ولا يله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. الصلاة والسلام على نبيه وصفيه وحبيبه وأمينه وحجته النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم وغصب حقوقهم ومنكر فضائلهم. أما بعد فقد قال الهدى في كتابه العلى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا بالكيف وزن السلف. نعرہ تکبیر. تمام مسجد مل کے اپنی زبانوں کو توحید کے نعرے سے مطلع کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ نعرہ مسلمان کی پہچان نعرہ ہے. سب مل کے اپنے اسلام کا اعلان کیجئے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. رسول خدا کی حدیث ہے حضرت علی علیہ السلام کی محبت مومن کی نشانی ہوتی ہے. سب مل کے اپنے ایمان کا اعلان کیجئے. نعرہ حیدری، حسینیت. نعرہ حسین ابن علی کی فتح کا اعلان ہے. صرف زبان کی حرکت نہیں، روح کی آواز ہونی چاہیے. سب مل کے مولا حسین کی فتح کا اعلان کیجئے. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. خاندان تطہیر پر بلند تر سلام پڑھیے. پہلے دعا ہے مالک آپ تمام عزاداروں کا صف ادا پہ تشریف لانا اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرمائے. اب جو دعائیں حاجات نے کیا ہے مالک ذکر کے سب کے بھی مستجاب فرمائے. اب تمام حاضرین کے مرحومین بالخاص بانی مجلس سید اسیم تقوی صاحب کے والد مرحوم سید اخلاق تقوی صاحب کے درجات بلند فرمائے. ہم سب کے آنے والی نسلوں کو نبی آل نبی کی مودت و ولایت پہ ثابت قدم فرمائے. ہم سب کو دنیا میں بار بار نسلوں کی زیارت آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے. شام میں جناب انسانی زہرا سلام اللہ علیہ اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے روزے کی محافظت فرمائے. اور ایک ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی فرمائے. اپنے اپنے دور میں قبولیت کے لیے بلند تر سلامات. قبلہ جو ہے کہ کچھ عرض کروں، اگر آپ لوگ درود پڑھ کے تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں تاکہ مجھے بات کرنے میں آ سکے. درود پڑھ کے تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں. مالک اپنے کو سلامت ہے. سلامات پڑھیے محمد. عزام گرامی صاحبان عزیز وقار محبان اہل بیت، عاشق
جان حسین ابن علی. میں نے سورہ زخرف کی آیت مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اور اگر اب صرف یہ آیت بھی لوح دل پہ نقش کر کے چلے جائیں، میں سمجھوں گا آپ کا صفحہ ادا پہ آنے کا مقصد پورا ہو گیا. یعنی یہ آیت اتنی وسیع ہے، آپ بے شک میری لمبی چوڑی تقریر بھول جائیں، صرف یہ ایک آیت لوح دل پہ نقش کر کے چلے جائیں کہ اللہ نے نبی سے کہا صلوات علیہ محمد. ابھی تو مجلس کی شروع ہے، آپ کی سیٹنگ نہیں ہوگی ساؤنڈ کی، ابھی تو وہاں خانوں نے پڑھنا ہے، آپ کو مشکل ہو جائے گا. ساؤنڈ ٹھیک کرو. صلوات علیہ محمد. سورہ زخرف ہے. اللہ نے کہا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولِنَا. اللہ نے کہا میرے حبیب میں تجھے کہہ رہا ہوں تم سوال کر ان رسولوں سے جو میں نے تم سے پہلے رسول بنا کے بھیجا. اللہ ہمارے نبی سے کہہ رہا ہے تو سوال کر. کس سے؟ من ارسلنا من قبلک من رسولنا، جو ہم نے تم سے پہلے رسول بنا کے بھیجے ہیں، اور سوال یہ کر اللہ انہیں منصب رسالت کیوں دے رہا تھا. میرے حبیب سوال کر آدم سے تجھے رسالت کیوں ملی، نوح سے تجھے رسالت کیوں ملی، ابراہیم سے تو نبی کیوں بن رہا تھا، موسیٰ تمہیں رسول کیوں بنایا گیا، عیسیٰ تمہیں رسالت کیوں ملی. چاہیے اپنے مرضی کے فرقے کے عالم کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھئے میرا نبی یہ نبیوں سے سوال کب کر رہا تھا. اگر آپ یہ کہیں کہ جب آیت نازل ہوئی کہ جناب سرکار ختمی مرتبت نے جناب آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کو قبر سے اٹھایا ہو اور پوچھا ہو کہ بتاؤ نبیوں تمہیں رسالت کیوں ملی، ایسا کہیں تاریخ انبیاء میں نہیں. یا اگر یہ کہا جائے جی یہ بات عالم ارواح کی ہے کہ عالم ارواح میں سید الانبیاء آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی سے سوال کر رہے تھے بتاؤ تمہیں رسالت کیوں ملی ہے، یہ عالم ارواح کی بات نہیں. جب اللہ قرآن نازل کر رہا تھا یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے کہا وَاسْأَلْ میرے حبیب سوال کر من ارسلنا من قبلک من رسولنا، جو ہم نے تم سے پہلے رسول بنا کے بھیجے ہیں اللہ انہیں منصب رسالت کیوں دے رہا تھا. ہمارے مذہب میں تفسیر بالرائے کرنا حرام ہے. معصوم نے کہا من فسر القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو اپنی رائے سے تفسیر کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے. ہم قرآن وارثان قرآن سے لیتے ہیں، اس لیے ہم وارث قرآن مولا کائنات کے دروازے پہ چلتے ہیں. قبلہ آپ نبی کی بز میں مولا علی کے سوا کوئی بندہ دکھائیے جس نے کہا ہے کہ لوگوں مجھ سے آگے قرآن کی تفسیر پوچھو، اس لیے کہ صرف علی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ علی جانتا ہے کون سی آیت گھر میں نازل ہو رہی ہے، کون سی مسجد میں اتر رہی ہے، کون سی میدان میں نازل ہو رہی ہے، کون سی بازار میں نازل ہو رہی ہے. کہ لوگوں مجھ سے قرآن کے بارے میں پوچھو، علی جانتا ہے قرآن کا محکم کیا ہے، متشابہ کیا ہے، قرآن کی تنزیل کیا ہے، تفسیر کیا ہے. علی جانتا ہے قرآن کی تعویل کیا ہے. کہ آؤ علی سے پوچھو، علی تمہیں بتائے گا کون سی قرآن کی آیت فرش پہ نازل ہو رہی ہے، کون سی عرش پہ نازل ہو رہی ہے. تمہیں علی بتائے گا. تو ہم مولا کائنات کے دروازے پہ چلتے ہیں کہ مولا کائنات یہ ماجرا کیا ہے جو اللہ نے قرآن میں کہا وَاسْأَلْ میرے نبی تو سوال کر من ارسلنا من قبلک من رسولنا، جو میں نے تم سے پہلے رسول بنا کے بھیجے ہیں کہ اللہ انہیں منصب رسالت کیوں دے رہا تھا. جب مولا کائنات سے پوچھا گیا تو مولا نے کہا یہ بات فرش کی نہیں عرش کی ہو رہی. جب نبی معراج پہ گئے یہ تب کی بات ہو رہی ہے. آپ سنتے رہتے ہیں معراج کے واقعات. تمام برادران اسلام رجب کے مہینے میں جب معراج کے جلسے منعقد کرتے ہیں وہاں پر معراج کا تذکرہ ہوتا ہے کہ جب میرے نبی معراج پہ گئے تو اللہ نے یہ بھی کلام نبی سے فرمایا، یہ آیت نازل ہو رہی، یہ شریعت کا حکم نازل ہو رہا تھا، یہ احکام بیان ہو رہا تھا. جاؤ اپنے مرضی کے فرقے کے عالم کے سر پہ قرآن رکھ کے سوال کرو اللہ میرے نبی سے کس کے لہجے میں بول رہا تھا.
توجہ ہے نا پیچھے والوں کی؟ جاؤ اپنے مرضی کے فرقے سے جا کے عالم سے سوال کرو کہ اللہ میرے نبی سے کس کے لہجے میں بول رہا تھا؟ قبلہ کو پریشان نظروں سے دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے حوالہ دے رہا ہوں، اہل سنت عالم کی کتاب ہے مناقب امیر المؤمنین، آج سے 950 سال پہلے کی لکھی ہوئی۔ جب نبی معراج سے عرش چھوڑ کے فرش پہ آ گئے تو صحابہ کو نبی نے فرمایا یہ آیت نازل وہاں پر ہوئی، یہ حکم وہاں پہ نازل ہوا، یہ شریعت کا بیان اللہ نے وہاں پہ نازل ہوا۔ تو صحابہ نے پہلا سوال یہ کیا، یا رسول اللہ بتائیے اگر اللہ آپ سے کلام کرتا رہا اس کا لہجہ کیسا تھا؟ اللہ کا لہجہ کیسا تھا؟ سید الانبیاء فرماتے ہیں جب میں معراج پہ گیا تو پردے کے پیچھے سے آواز آ رہی تھی، وہ لہجہ علی کا تھا، وہ لہجہ علی کا تھا۔ جس کے دل میں علی کی ولایت ہے وہ سر اٹھائے اور سجدہ شکر میں رکھا کرے۔ باقی ہر بندہ ہمارا مہمان ہے، وہ گھر جا کے سوچے نبی کے بعد اس نے کس کو ولی مانا ہے۔ قبلہ جب کہا گیا نا جو پس پردہ سے آواز آ رہی تھی وہ لہجہ علی کا تھا۔ نبی نے کہا میں نے اللہ سے سوال کیا بارے الہ یہ تو بول رہا ہے یا علی بول رہا ہے؟ اللہ نے کہا محمد تجھ سے تیرا رب بول رہا ہے۔ کہا پھر یہ لہجہ علی والا کیوں ہے؟ کہا محمد مصطفیٰ میں نے ساری کائنات میں نظر دوڑائی اور دیکھا تیرے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے؟ میں نے دیکھا تیرے دل میں ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبت علی کی ہے، اس لیے میں علی کے لہجے میں بول رہا ہوں۔ تیرے دل میں سب سے زیادہ محبت علی کی ہے، اس لیے میں علی کے لہجے میں بول رہا ہوں۔ اب مولا کائنات نے کہا یہ بات فرض کی نہیں عرش کی ہو رہی ہے کہ جو اللہ نے کہا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولِنَا، کہ میرے حبیب ان رسولوں سے سوال کر آدم تو نبی کیوں بنا، نوح تجھے رسالت کیوں ملی، ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ تو منصب رسالت میں فائز کیوں ہو رہے تھے؟ مولا کائنات نے فرمایا جب نبی نے فرض چھوڑا اور عرش میں جا رہے تھے، نبی نے پہلے آسمان پہ قدم رکھا، دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ، جب چوتھے آسمان پہ قدم رکھا تو نبی نے وہاں پہ منظر کیا دیکھا؟ آدم سے لے کے عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء قطار بنائے کھڑے ہیں، صف آراستہ انبیاء ہیں کہ ہم محمد مصطفیٰ کی اقتداء میں نماز پڑھیں۔ جیسے ہی نبی نے چوتھے آسمان پہ قدم رکھا کیا دیکھا؟ آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی صف آراستہ کھڑا ہے، مجھے محمد مصطفیٰ کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا شرف ہو۔ اس سے پہلے کہ نبی انبیاء کو امامت نماز کی کراتے اللہ نے یہ آیت نازل کر دی وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولِنَا، میرے حبیب ان رسولوں سے سوال کرو انہیں منصب رسالت کیوں مل رہا تھا؟ ادھر میرے نبی نے سوال کیا، آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی نے ایک ہی جواب دیا، ہمیں اس وجہ سے منصب رسالت ملا کہ اللہ کو ایک مانو، محمد کو نبی مانو، علی کو ولی مانو۔ نعرے حیدری، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر انبیاء نے کہا ہمیں اس عہد و پیمان پر اللہ منصب رسالت دے رہا تھا کہ تم اللہ کو ایک مانو، محمد کو نبی مانو اور علی کو ولی مانو۔ اور اس سے ایک جملہ آگے بڑھ کے کہتا ہوں، اپنے مرضی کے عالم سے پوچھیے اگر لفظوں کے خانے میں علی لکھا ہو تو معنی کے خانے میں کیا لکھا ہے؟ جسے جملہ سمجھ آیا اسے میں داد دیتا ہوں، جو پریشان ہو گئے اللہ جانے کتنا مشکل میں نے جملہ کہہ دیا، اس کے لیے میں آسان کر رہا ہوں۔ اگر لفظوں میں علی ہو تو معنی میں بلند لکھا جاتا ہے، علی بلند کو کہتے ہیں۔ اور پھر علی کا مطلب صرف بلند ہونا نہیں ہے۔ چاہیے شیخ صدوق نے اپنی کتاب میں یہ روایت لکھی ہے، جب اللہ نے اپنی صفات کا انتخاب کرنا چاہا تو اللہ نے سب سے پہلے علی العظیم کا انتخاب کیا۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنے لیے جس صفت کا انتخاب کیا، میرے 8ویں امام نے کہا وہ علی العظیم تھا۔ اور پھر اللہ نے اپنے نام سے مشتق کر کے ابو طالب کے بیٹے کا نام بھی علی رکھا ہے۔ آپ سارے نبیوں کے نام پڑھو، سارے رسولوں کے نام پڑھو،
اسماعیل تک، اسماعیل سے اسحاق تک، اسحاق سے یعقوب تک، یعقوب سے یوسف تک، یوسف سے یہودا تک، یہودا سے ایوب تک، ایوب سے حومل تک، حومل سے ابراہیم تک، ابراہیم سے اسماعیل تک، اسماعیل سے موسیٰ تک، موسیٰ سے ہارون تک، ہارون سے یوشع تک، یوشع سے عیسیٰ تک. سارے نبیوں کے نام پڑھو. اللہ نے نبوتیں دی، رسالت دیے، عہدے دیے، منصب دیے، مگر اللہ نے کسی نبی کو اپنا نام نہیں دیا. جاؤ اپنے مرضی کی کتاب کھولو. اللہ نے عہدے سارے نبیوں کو دیے مگر کسی نبی کو اپنا نام نہیں دیا. یہ صرف ابو طالب کے بیٹے کا اعزاز ہے. اللہ اپنا نام بھی دے رہا تھا. اور میں اگر جملہ آپ کی پاکیزہ سماعتوں کو ہدیہ کرو جن کے ذہن بیدار ہے، میں کہتا ہوں بارے الہ تو نے میرے مولا کو اپنا نام کیوں دیا؟ اگر علی سے اتنی ہی محبت تھی تو علی کو نبی بنا دیتا، رسول بنا دیتا. اور علی کو نبی بنتے ہوئے دیر بھی نہیں لگتی. شب ہجرت صرف علی چادر اوڑھ لے، کافروں کو پتہ نہیں چلتا یہاں نبی سو رہا ہے یا علی سو رہا ہے. اگر اتنی ہی محبت تھی تو نے نام دیا ہے، انہیں منصب نبوت و رسالت دے دیتا. یہ تو چادر اوڑھ لے، کافروں کو بھی پتہ نہیں چلتا یہاں نبی سو رہا ہے یا علی سو رہا ہے. شیعہ نے حیدر کرار اپنی سماعتوں کو بیدار کر کے جملہ لوہے دل پہ نقش کیجیے. اگر میں کہوں بارے الہ علی سے پیار تھا، نبی بنا دیتا، رسول بنا دیتا. عجب نہیں خدا کہے تم سمجھتے ہو اس علی کے لیے نبی یا رسول بننا فضیلت ہے. میں اس علی کو کیسے نبی بنا دیتا جس کی ولایت کی وجہ سے نبوتیں بانٹتا رہا ہوں. میں کیسے اسے نبی بنا دیتا؟ تم سمجھتے ہو یہ اس کے لیے فضیلت ہے. میں اس کی ولایت کی وجہ سے نبوتیں بانٹ رہا تھا. شاید کوئی بندہ یہ نہ کہے یہ اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہوں گے. یہ عقیدت نہیں، یہ حقیقت ہے. جائیے قرآن کی تفسیر کھولیے، تفسیر قمی الستو بربکم، اس آیت کی تفسیر میں جا کے پڑھیے. جملہ میرا نہیں، چھٹے تائیدار ولایت امام صادق علیہ السلام کا ہے. کہ جب امام سے پوچھا گیا کہ نبیوں کو کیسے نبوتیں مل رہی تھی، کہا وہاں پہ اللہ نے اقرار توحید بھی لیا، اقرار رسالت بھی لیا، اقرار ولایت بھی لیا. یعنی آدم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اللہ نے کہا جا آدم تو صفی اللہ ہو گیا. جناب نوح نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اللہ نے کہا جا نوح تو نجی اللہ ہو گیا. آدم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. ابراہیم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اللہ نے کہا جا ابراہیم تو خلیل اللہ ہو گیا. موسیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اللہ نے کہا موسیٰ تو کلیم اللہ ہو گیا. عیسیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اللہ نے کہا عیسیٰ تو روح اللہ ہو گیا. ہم کہیں گے بارے الہ کیا وجہ ہے کہ تو اقرار توحید بھی لے رہا ہے، اقرار رسالت بھی لے رہا ہے، اقرار ولایت بھی لے رہا ہے؟ عجب نہیں خدا فرمائے. میں یہی تو دنیا کو سمجھانا چاہتا ہوں. جب بغیر اقرار ولایت علی نبیوں کو نبوتیں نہیں ملتی تو بغیر اقرار ولایت علی کسی امتی کو جنت کیسے مل سکتی ہے؟ کہا سارے انبیاء نے اقرار توحید و رسالت و ولایت کیا. پھر چھٹے امام کی روایت آگے بڑھتی ہے. پھر اللہ نے صلب آدم سے قیامت تک کے انسانوں کی روحوں کو نکالا. ان سے اقرار توحید بھی لیا، اقرار رسالت بھی لیا، اقرار ولایت بھی لیا. اچھا وہاں پر تھے، سب نے توحید کا بھی اقرار کیا، رسالت کا بھی اقرار کیا، مولا کائنات کی ولایت کا بھی اقرار کیا. جب دنیا میں آئے کوئی توحید کا منکر ہو گیا، کوئی رسالت کا منکر ہو گیا، کوئی ولایت کا منکر ہو گیا. اب ہم کہیں بارے الہ یہ ماجرا کیا ہے کہ جب تک صلب آدم میں تھے وہاں اقرار کر رہے تھے، جیسے ہی صلب آدم سے باہر ہوا کوئی توحید کا
منکر ہو گیا. اور پھر چھٹے امام فرماتے ہیں یہاں پہ اللہ نے بات روکی نہیں, پھر اللہ نے سارے پانیوں کو جمع کیا اور ان پانیوں پر اقرار ولایت علی کو پیش کیا. کہا جس پانی نے اقرار ولایت علی کیا اسے مٹھاس دے دی, جس نے انکار کیا اسے کھانا بنا دیا. کہا پھر اللہ نے سارے پرندوں کو جمع کیا, ان پر اقرار توحید و رسالت و ولایت پیش کیا. جن پرندوں نے اقرار ولایت کیا ان کا گوشت حلال ہو گیا, جنہوں نے انکار کیا گوشت حرام ہو گیا. پھر امام کہتے ہیں اللہ نے ساری زمینوں کو جمع کیا, ان پر توحید و رسالت و ولایت کو پیش کیا. جن زمینوں نے اقرار ولایت کیا انہیں گلشن بنا دیا, جس نے انکار کیا بنجر بنا دیا. پھر امام فرماتے ہیں کہ اللہ جس دن ساری روحوں کو جمع کیا, ساری زمینوں کو جمع کیا, سارے پرندوں کو جمع کیا, سارے پانیوں کو جمع کیا, اس دن کو اقرار ولایت علی کے لیے جمع ہونے کی وجہ سے جمعہ کا دن بنایا. جو دو چار بندے ایسے کرتے ہیں میں ان کا خاص شکریہ ادا کرتا ہوں, شاید مجھے بتاتے ہیں میں صحیح پڑھ رہا ہوں. سلوات پڑھیں گے مولا آپ کو سلامت ہے. جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں میں داد دیتا ہوں, مولا کائنات نے کسی کا محتاج نہ فرمائے. جس دن مولا نے فرمایا, چھٹے امام کا جملہ ہے, جس دن اللہ نے ساری روحوں کو جمع کیا, سارے پانیوں کو جمع کیا, ساری ہواؤں کو جمع کیا, سارے پرندوں کو جمع کیا, اس دن اقرار ولایت علی کے لیے جمع کرنے کی وجہ سے اسے جمعہ کا دن قرار دیا. یعنی اللہ نے بتا دیا کہ جمعے کو جمعہ کسی تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں, اقرار ولایت علی کی وجہ سے کرتے ہیں. اس لیے جمعے کو جمعہ کہتے ہیں کہ اس دن اللہ نے ساری مخلوقات کو اقرار علی کے لیے جمع کیا اور اس کو جمعے کا دن قرار دے دیا. اور پھر یہ منصب ولایت اتنا بلند ہے, پہلے میں حوالہ دے دیتا ہوں تاکہ ہر بندہ یہاں سے یقین لے کے اٹھے. اگر کوئی غیر شیعہ ہے تو وہ بھی لوہے دل پہ جملہ نقش کرے. کتاب کا نام ہے الصواعق المحرقہ, شیعہ نہیں اہل سنت عالم کی لکھی ہوئی کتاب ہے. مفتی مکہ ابن حجر مکی نے کتاب لکھی. الصواعق المحرقہ کا مطلب یہ ہے جلا دینے والی آسمانی بجلی ہے. اور انہوں نے یہ سوچ کر کتاب لکھی اور کتاب کا نام یہ رکھا کہ انہوں نے کہا کہ جو یہ کتاب لکھ رہا ہوں, جب کتاب لکھ دوں گا شیعہ مذہب پر آسمانی بجلی گرے گی اور اسے جلا کے راکھ کر دے گی. میں مفتی مکہ کی روح سے کہوں گا شیعہ مذہب پر آسمانی بجلی وہ گرائے جس کا اس پر اختیار ہوتا ہو. تم میرے مذہب پر کیا آسمانی بجلی گراؤ گے؟ میں وہیں سے اب روایت لے کے آپ کی پاکیزہ سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں. اب مفتی مکہ کہتے ہیں کتنا بلند ہے منصب ولایت. بزم رسالت سجی ہوئی تھی, صحابہ شمع رسالت کے گر پروانوں کی طرح بیٹھے تھے. اچانک آپ کے اور میرے مولا کائنات امیر المومنین آ گئے. نبی نے کہا یا علی آج تیرے چہرے پر تھکن کے آثار ہیں, آج تیری طبیعت صحیح معلوم نہیں ہو رہی. مولا نے کہا یا نبی اللہ اگر میری طبیعت صحیح نہیں تو اللہ سے دعا مانگیے اللہ مجھے شفا عطا کرے. اب مولا کے سوال کے پیچھے بھی حکمت ہے. کہا یا رسول اللہ دعا کیجئے اللہ مجھے شفا دے. اب مفتی مکہ نے کتاب میں جملے لکھے, نبی نے دعا مانگی, صحابہ نے آمین کہا. شاید نبی بتا رہے تھے دعائیں کیسے مانگی جاتی ہیں. نبی نے کہا اللہم اشفِ علیٰ بحق علی. مولا آپ کو سلامت رکھے. جو ہاتھ نہیں اٹھ سکا اللہ کرے وہ شیعہ کا نہ ہو, باقی ہر بندہ ہمارا مہمان ہے. کہا اللہم اشفِ علیٰ بحق علی, قارئ الہ علی کو شفا دے تجھے علی کا واسطہ. مسلمانوں نے سنا شاید آج دن ایسا ہے کہ نبی ہر بندے کے لیے اس کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں. اتنے میں ایک مسلمان کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر علی کی طبیعت ٹھیک نہیں آج میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں, اگر علی کے لیے دعا مانگی ہے تو میرے لیے بھی دعا مانگیے. ان کے ذہن میں چل رہا ہے علی کے لیے
بستیوں کو چھوڑتے ہیں. نبی نے کہا میں آپ کے لیے بھی دعا مانگوں گا. اب نبی نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. نبی دعا مانگیں گے, صحابہ آمین لکھیں گے اور فوراً مفتی مکہ روایت کتاب میں لکھ دے گا. نبی نے کہا اللہم اشف فلانا بحق علی. اور آپ کو سلامت رکھے, یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو. کہا بارے الہ اسے شفا دے تجھے علی کا واسطہ. اتنے میں ایک دوسرے مسلمان کھڑے ہو کہ یا رسول اللہ آج میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں, اگر ان دونوں کی ٹھیک نہیں تو میری بھی ٹھیک نہیں ہے, آپ میرے لیے بھی دعا مانگیے. اب ان کے ذہن میں یہی تھا شاید میرے لیے میرا وسیلہ دے دیا جائے. نبی نے کہا میں تمہارے لیے بھی دعا کرتا ہوں. نبی نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, کہا اللہم اشف فلانا بحق علی. بارے الہ اسے بھی شفا دے علی کا واسطہ, اسے بھی شفا دے علی کا واسطہ, اسے بھی شفا دے علی کا واسطہ, اسے بھی شفا دے علی کا واسطہ. جب نبی نے ہر ایک کے لیے علی کے وسیلے سے دعا مانگی, بالآخر دل میں چھپی ہوئی بات زبان پہ آ گئی. کہا یا نبی اللہ یہ انصاف تو نہیں, علی کے لیے بھی علی کو وسیلہ بنا رہے ہیں, ہمارے لیے بھی علی کو وسیلہ بنا رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا اگر علی کے لیے علی کو وسیلہ بنایا ہے تو ہمارے لیے ہمارا وسیلہ دیتے. اب نبی نے جملہ کہا ہے, شیعہ نے حیدر کرار ناز کیا کرو تمہارے دل میں علی کی ولایت ہے. نبی نے کہا صحابیوں تم اپنی بات کر رہے ہو, والذی بیدہ نفسی, مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے. تم اپنی بات کر رہے ہو, اگر محمد نے اللہ سے اپنے لیے بھی کچھ مانگنا ہو تو وسیلہ علی کا دیتا ہے. آپ کو سلامت. وسیلہ علی کا دیتا ہوں, اس لیے کہ علی کی ہستی اتنی بلند ہے, اس کی ولایت کی وجہ سے اللہ نبوتیں بانٹتا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے میں اپنے جوانوں سے اکثر کہا کرتا ہوں, آپ جس سکول کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہو یا جس دفتر میں جاب کرتے ہو, کبھی وہاں اپنا عقیدہ چھپایا نہ کرو. اگر کوئی پوچھے کون ہے تو فخر سے بتایا کرو علی کا شیعہ. اپنے نوجوانوں کی خاص توجہ چاہوں گا, قبلہ اپنی شناخت وہ چھپاتا ہے جس کی نسبت کسی پست کے ساتھ ہو. آپ کی نسبت علی کے ساتھ ہے, اور اگر کوئی کہے علی کا شیعہ کیوں ہے, اسے کہو تو مجھے علی سے بڑا درد دکھا, میں وہاں چلا جاتا. کوئی علی سے بڑا درد نہیں دکھا سکتا. آؤ ہم تمہیں دکھاتے ہیں. صحابہ بھی اسی دروازے پہ آتے تھے, وہاں پہ امہات المومنین بھی اسی دروازے پہ آتے تھے. اور لوگ جب کہتے ہیں نا دین علی کے دروازے سے, شریعت علی کے دروازے سے, اسلام علی کے دروازے سے, قرآن علی کے دروازے سے کیوں لیتے ہو, ہم سے کہتے ہیں علی کے علاوہ کوئی بندہ دکھاؤ جس نے کہا ہو سلونی سلونی قبل ان تفقدوا. صرف علی کہہ رہا تھا جو پوچھنا ہے آؤ علی کے دروازے سے پوچھو. اس لیے ہم علی کے دروازے پہ جاتے ہیں. آپ کو تو بڑا آسان ماحول مل گیا, آپ علی کا ذکر کر رہے ہو. نبی کے بعد ایسا زمانہ بھی آیا جب مولا علی کی فضیلتیں پڑھنے پہ پابندی لگا دی. اور ایک صحابی رسول عبداللہ ابن عباس سے کسی نے کہا سنو ابن عباس, یہ سب سے بڑے مفسر قرآن ہے صحابہ میں, کہا سنو ابن عباس, یہ ہر وقت علی کا ذکر نہ کیا کرو, یہ جو ہر وقت علی علی کرتے ہو یہ نہ کیا کرو. ابن عباس نے کہا تم یہ کہہ رہے ہو میں قرآن نہ پڑھا کروں. اسی لیے اللہ نے علی کی فضیلتوں کے ساتھ قرآن کو بھی چھوڑا ہے کہ اگر لوگ
علی کی شجاعت کا قصہ چھوڑ دیں گے تو سورہ حدید نہیں چھوڑ سکیں گے. اگر لوگ علی کی ولایت پڑھنا چھوڑ دیں گے آیت ولایت نہیں چھوڑ پائیں گے. اگر لوگ علی سے مودت کرنا چھوڑ دیں گے مگر آیت مودت نہیں چھوڑ پائیں گے. اگر لوگ آیت تطہیر کے تحت علی کی پاکیزگی کی گواہی دینا چھوڑ دیں گے مگر آیت تطہیر پڑھنا نہیں چھوڑ پائیں گے. اگر لوگ علی پہ درود پڑھنا چھوڑ دیں گے مگر آیت درود پڑھنا نہیں چھوڑ پائیں گے. لوگ علی کی سخاوت کے قصے چھوڑ دیں گے مگر سورہ طہر نہیں چھوڑ پائیں گے. لوگ علی کی ولایت چھوڑ دیں گے مگر سورہ مائدہ نہیں چھوڑ پائیں گے. اس لیے کہ قرآن کی آیتیں علی کی فضیلتوں کی گواہی دیں گے. اور یہی وجہ ہے جب کسی نے یزید کے باپ سے کہا کبھی اگر تم مدینے جاؤ تو وہاں صحابی رسول عبداللہ ابن عباس کا تفسیر قرآن سننا کہ وہ کیسی تفسیر قرآن دیتا ہے. وہ قرآن کی آیت پڑھتا ہے پھر تھوڑی سی آیت سمجھاتے ہوئے آیت کا رخ علی کی جانب موڑ دیتا ہے. کہا وہ ایسے تفسیر قرآن دیتا ہے صحابی آیت پڑھتا ہے پھر اس کا رخ علی کی جانب موڑ دیتا ہے. یزید کے باپ نے کہا ٹھیک ہے میں جاؤں گا مدینے میں دیکھوں گا وہ کیسے ہر آیت کے اندر سے علی نکال لیتا ہے. اب جیسے ہی وہ گیا مدینے میں مسجد نبوی میں کونے میں بیٹھ گیا ادھر ابن عباس آیت کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. آیت کی تلاوت فرمائی آیت کو سمجھاتے ہوئے رخ علی کی جانب موڑ دیا. پھر آیت کی تلاوت فرمائی پھر تفسیر بیان کرتے ہوئے رخ علی کی جانب موڑ دیا. پھر آخر وہ علی کا منہ چھپا نہ سکا کھڑا ہو کے کہتا ہے ابن عباس تو درس تفسیر قرآن دے رہا ہے یا علی کے فضائل پڑھ رہا ہے؟ تو درس تفسیر قرآن دے رہا ہے یا علی کے فضائل پڑھ رہا ہے؟ فوراً جناب ابن عباس اپنی جگہ سے اٹھے اکیلے نہیں اٹھے قرآن مجید کو اٹھایا یزید کی باپ کی گود میں رکھ کے کہا تو اپنی مرضی کی آیت نکال اس کے اندر سے علی میں تجھے دکھاتا. سے علی میں تجھے دکھاؤں. اور یہی وجہ ہے کہ سوائق المحرقہ میں روایت ہے کہ جناب ابن عباس نے کہا جو بھی آیت یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہے اس سے مراد علی کے ماننے والے ہیں. اس لیے کہ مومن وہی ہے جس کے دل میں کل ایمان ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جن کے دلوں میں علی کا بوجھ تھا ان کا بوجھ بڑھتے بڑھتے بات کربلا تک آئی. جنابی اور محمد سلمان قندوزی حنفی اہل سنت والے میں اس کی کتاب ہے اس سے یہ حوالہ دے کے بات کر رہا ہوں کہ 10 محرم کو روز عاشور مولا حسین نے لشکر یزید سے ایک بات کی لیما تقتلوننی مجھ حسین کو کیوں قتل کر رہے ہیں. لشکر یزید نے ایک جملہ کہا بغض ابی کا تجھے تیرے باپ علی کے بغض میں قتل کر. حضرت چونکہ پرسہ دینا ہے نبی کی بیٹی کو اب مجھے کہا گیا ہے کہ تم جملے حسین کی 4 سال کی یتیمہ بیٹی کے بارے میں بھی کہا. اور حضرت میں چاہتا ہوں بس ایک جملہ اس بیٹی کی مظلومیت کا پڑھ کے جناب علی اکبر کی مصیبت کے 2 جملے پڑھیں. آپ نے سنا ہے علماء سے کہ نبی کی بیٹی جوانی میں بوڑھی ہو گئی. میں نے مقتل میں روایت پڑھی ہے حسین کی بیٹی 4 سال کی عمر میں ضعیفہ ہو گئی. اجرکم علی اللہ اس کی ہائی نکلی ہے نبی کی بیٹی اسے دنیا کی غم میں نہ بلائے. چلو جو پہلا جملہ نہیں ان کی غربت کا سمجھ سکتا ہوں دوسرا جملہ سمجھو. عزیزانو آپ سنتے ہیں نا کہ 18 سال کی عمر میں بنت پیغمبر کے بال سفید ہو گئے. مقتل میں روایت میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے پڑھی حسین کی بیٹی کے 4 سال کی عمر میں بال سفید ہو گئے. اب
اپنے مرضی کی جا کے مقتل کی کتاب کھول لو، آپ کو مل جائے گا علی کی بیٹیاں حسین کی بیٹی کتنے بازاروں میں گئی، کتنے درباروں میں گئی، کتنے موڑ مڑتی رہی، کتنی گلیوں سے گزری، مگر کوئی یہ حساب نہیں کر سکا کربلا سے لے کے شام تک حسین کی بیٹی کو کتنے تماچے مارے گئے۔ اجرکم علی الزہرا، علی کی بیٹیاں آپ سے راضی ہوں، جناب سیدہ ہماری شفاعت فرمائی۔ عزیزانو بس ایک روایت غربت کی، آج سے کوئی 150 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ شام میں جہاں جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی قبر مطہر ہے، اس کے پاس ایک نہر گزرتی ہے۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ وہاں کے ایک عالم سید ابراہیم دمشقی کی بیٹی کے خواب میں آئے۔ اس سیدزادی کی 3 بیٹیاں تھیں، کوئی بیٹا نہیں تھا۔ اس کے بعد اس واقعہ کہ اس نے کسی معصومہ سے توسل کیا تو اللہ نے اسے بیٹا عطا کیا تھا۔ 4 سال کی حسین کی یتیمہ اس کی بیٹی کے خواب میں آ کے کہتی ہے اپنے بابا سے کہو میری قبر میں پانی جمع ہو گیا، مجھے پانی سے اذیت ہو رہی ہے، میری قبر سے یا پانی نکال دو یا میری تربت کہیں اور منتقل کر دو۔ عزادارو بیٹی نے صبح بابا سے کہا بابا حسین کی 4 سال کی معصومہ خواب میں آگے کر رہی تھی، میری قبر میں پانی جمع ہو گیا ہے، یا تو پانی نکال دو مجھے اذیت ہو رہی ہے، یا تربت کہیں اور منتقل کر دو۔ سید ابراہیم نے کہا نہیں، وہ امام کی بیٹی ہے، اس کی قبر میں نہیں کھول سکتا۔ عزادارو دوسرے دن سید ابراہیم کی دوسری بیٹی کے خواب میں حسین کی 4 سال کی معصومہ آئی، کہا کل تیری پہلی میں نے بہن کو بھی کہا تھا اپنے بابا سے کہو میری لحد میں پانی آ رہا ہے، مجھے اذیت ہو رہی ہے، یا پانی میری لحد سے نکال دو یا تربت کہیں اور منتقل کر دو۔ عزادارو اس نے بابا سے کہا، باپ نے کہا نہیں، حسین کی بیٹی معصومہ ہے، قبر نہیں کھول سکتے۔ عزادارو تیسرے دن تیسری بیٹی کے خواب میں حسین کی معصومہ بیٹی آتی ہے، کہا اپنے بابا سے کہو کیوں نہیں میری بات سن رہی کہ میری قبر میں لحد میں پانی آ رہی ہے، مجھے اذیت ہو رہی ہے، میری لحد سے پانی نکال دو یا تربت کہیں اور منتقل کر دو۔ سید ابراہیم نے علماء سے پوچھا اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ علماء نے کہا حسین کی بیٹی معصومہ تیری 3 بیٹیوں کے خواب میں آئی ہے، جب بھی معصوم یا معصومہ کسی کے خواب میں آئے وہ خواب سچا ہوتا ہے۔ اب عزادارو حسین کی بیٹی کی تربت کھولنے کے لیے چاروں طرف پردہ لگا دیا گیا، کہا یہی سیدزادیاں سید ابراہیم کی بیٹیاں آگے بڑھیں گی، وہ سکینہ سلام اللہ علیہ کی تعویذ قبر کھولیں گی۔ عزادارو تینوں سیدزادیاں آگے بڑھی، جیسے ہی حسین کی بیٹی کا تعویذ قبر کھولا تینوں سیدزادیاں بے ہوش ہو گئی۔ اللہ جانے کسے غربت سمجھ آیا ہے، کون اپنے خیال میں ہے۔ میں سمجھوں گا وہ بندہ اپنے آپ کو بڑا امیر سمجھ رہا ہے جسے آل محمد کی غربت سمجھ نہیں ہے۔ عزادارو سید ابراہیم کی تینوں بیٹیاں بے ہوش ہو گئی، سید ابراہیم آگے بڑھا، بیٹیوں کے چہروں پہ پانی ڈالا، جیسے ہی بیٹیاں ہوش میں آئی تو کیا دیکھا بیٹیاں مسلسل روتی جا رہی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا حسین کی بیٹی کو قبر میں کس حالت میں دیکھا ہے؟ کہا بابا یہ بیان نہ کیا کرو کہ میرے چوتھے امام نے میری آقازادی کو کوئی کفن دیا ہے، ہم نے کیا دیکھا؟ آج بھی حسین کی بیٹی ایک پرانے کرتے میں دفنائی گئی ہے، آج بھی ہم نے دیکھا حسین کی بیٹی کے کانوں سے خون جاری۔ اجرکم علی الزہرا، مولا آپ کو سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ بنائے۔ عزادارو حسین نے دین کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، اور آج آپ نے جس حسین کے بیٹے کا تابوت اٹھانا ہے عزادارو علی اکبر ہے۔ یہ کیسا حسین کا بیٹا تھا؟ میرا پڑھ لینا بڑا آسان ہے کہ حسین نے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا، آپ کا سن لینا بھی بڑا آسان ہے۔ عزادارو پتہ تب چلتا ہے جب بوڑھا باپ جوان بیٹے
اجرکم علی الظاہر۔ میرے ایک دوست نے مجھے یہ واقعہ سنایا، کہتا میں جس محلے میں رہتا ہوں میں اکیلا گھر میں نشینوں کا ہے، کہتا جب میں محرم میں کالے کپڑے پہن کے واپس جاتا تو وہیں پہ ایک شخص تھا جو بغض اہل بیت دل میں رکھتا، وہ مجھے اکثر طنز کہہ کے کہتا اچھا مجھے بتانا حسین نے علی اکبر کا لاشا کیسے اٹھایا؟ کہ وہ طنز کرتا، میں خاموشی سے گزر جاتا۔ کہا ایک دن ایسا ہوا اس کا جوان بیٹا ایکسیڈنٹ میں مر گیا۔ کہتے جب جوان بیٹے کی میت اٹھا کے دفنا کے آیا نا، آج طنز نہیں کر رہا، کہا آؤ آج مجھے بتا حسین اکبر کیسے اٹھا رہا؟ اجرکم علی الظاہر۔ مقتل کی روایت ہے، جن نیزوں پہ سر بلند تھے نا، جب یہ قافلہ شام کے بازار میں داخل ہو، عیسائیوں کا محلہ تھا جہاں باب توبہ شروع ہوتا ہے، ایک مکان کی چھت پہ عورتیں بیٹھی ہیں، عیسائی عورت ایک ایک سر دیکھتی ہے، 80 سال کا بوڑھا ہے، 57 سال کا ہے، 32 سال کا ہے، 18 سال کا ہے۔ عزادارو جب دیکھا نا 18 سال کی علی اکبر کا سر، کہا ہے جوان مجھے نہیں پتا تیرا کیا نام ہے، میں تجھے ایک نام دے رہی ہوں، انت البدر التمام، تو 14ویں کا چاند ہے۔ عزادارو مجھے بتاؤ جسے خیر عورت 14ویں کا چاند کہہ رہی ہو، اللہ جانے اسے ماں کیا کہتی ہوگی۔ اجرکم علی الظاہر۔ کوشش کرنا ہر آنکھ کا وضو ہو جائے، رونا نہ آئے، سروں کو جھکا کے گناہوں کی معافی پاؤ۔ عزادارو ضعیفہ مکان کی چھت سے نیچے اتر آئی، جناب علی اکبر علیہ السلام کے سر والے نیزے کے نیچے کھڑی ہو کے کہتی ہے اور تو میں دعا مانگتی ہوں، تم نے آمین کہنا ہے۔ کہتی ہے اے بار الہ، اس جوان کی ماں اس کے مرنے سے پہلے مر گئی ہو، بار الہ اس جوان کی ماں مرنے سے پہلے مر گئی ہو۔ جناب لیلا نے کہا اے ضعیفہ مجھے بددعائیں کیوں دے رہی ہے، اس کی ماں ابھی تک زندہ ہے، اس کا قاتل کربلا سے لے کے شام تک کبھی علی اکبر کا سر دیکھتا ہے، کبھی مجھے دیکھ کے ہنستا ہے۔ اجرکم علی الظاہر۔ اور عزادارو حسین کو بڑا پیار تھا اپنے علی اکبر سے۔ سنو گی کہ روایت، اگر آپ نے یہ روایت محسوس کر لی نا اس کے اندر تر، میں سمجھوں گا مسائل کے لیے یہ بھی کافی ہوتی ہے۔ میں عام طور پہ اس پہ مسائل ختم کر دیا جاتا ہوں، میں سوائے عشر محرم کی کبھی جناب علی اکبر کی شہادت نہیں پڑھتا، صرف اس جگہ پہ پڑھتا ہوں جہاں مجھے بانی کہتا ہے کہ آپ نے یہاں حسین کے جوان بیٹے کی شہادت پڑھ دی ہے۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہوں گے تقریباً 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ کچھ ذریعوں پر کچھ مسائل نہیں پڑھے جاتے۔ جناب عباس کی ذریع پر حسین کی 4 سال کی بیٹے کے مسائل نہیں پڑھے جاتے۔ چلو جو پہلا جملہ نہیں سمجھ سکا وہ دوسرا جملہ سمجھ لے۔ علی کی قبر پر زینب کا شام کے دربار جانا نہیں پڑھا جاتا۔ عزادارو حسین کی ذریع پر اس کے جوان بیٹے کی شہادت نہیں پڑھی جاتی۔ عزادارو آخری دفعہ سید مہدی بحر العلوم نے کربلا شب جمعہ تھی، قبر حسین پہ کربلا میں علی اکبر کی زیارت پڑھی۔ شب جمعہ تھا، زائرین کا ازدحام تھا، انہوں نے کہا عالم سید زادہ مہدی کربلا میں موجود ہے۔ عالم سے کہا ہمیں حسین کی قبر پر حسین کے جوان بیٹے کے مسائل سنا ہو۔ عزادارو عالم کہتا ہے مجھ سے حسین کے علی اکبر کے مسائل نہ سنو، کسی اور کے مسائل سن لو۔ زائرین نے اصرار کیا نہیں، ہم حسین کو جوان بیٹے کا پرسہ دینا چاہتے ہیں۔ عزادارو سید مہدی نے حسین ابن علی کی ذریع پہ ہاتھ رکھ کے حسین کے جوان بیٹے کی شہادت پڑھی۔ عالم دین خود بھی روتا رہا، عزادارو زائرین بھی ذریعہ کرتے رہے۔ جب مسائل ختم ہو گئے عالم دین گھر جا کے سو گیا۔ آدھی رات ہوئی، سید مہدی نے عالم خواب میں کیا دیکھا؟ کوئی کالے برقعے والی بی بی ہے۔ اللہ جانے کسے جملہ سمجھ آیا ہے۔ عزادارو کوئی کالے برقعے والی بی بی ہے، ایک ہاتھ زخمی پہلو پہ رکھا ہے، کہا سید مہدی بتا میرے حسین کی قبر پر تو نے علی اکبر کی شہادت کیوں پڑھی ہے؟ عزادارو عالم ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اگر علی کوئی غلط جملہ
اور یہی وجہ ہے، جانتے ہو مولا علی اکبر نے اجازت کیسے لی؟ علماء بیان کرتے ہیں حسین جب جانے کی اجازت نہیں دے رہے تو مولا حسین نے کہا اس ماں سے اجازت لے جو 18 سال پالتی رہی ہے۔ مولا علی اکبر زینب سلام اللہ علیہ کے خیمے میں گئے اور کہا اماں زینب مجھے ایک مسئلہ تو بتائیے۔ کہا میرے علی اکبر پوچھو۔ کہا مجھے یہ بتائیے کہ دادی زہرا کا مقام زیادہ ہے یا آپ کا مقام زیادہ ہے؟ کہا علی اکبر تیری ماں زینب تیری دادا زہرا کی کنیزوں میں سے ہے۔ عزادارو جب سنا نا کہ کہا جناب زینب نے کہ تیری ماں جناب زہرا کی کنیزوں میں سے ہے، کہا اماں زینب پھر ایسے کرو اپنا بیٹا زہرا کے بیٹے پہ قربان کر دو۔ عزادارو جناب زینب نے اجازت دی، مگر چوننے ہے مقتل کے جب مولا حسین نے اپنے ہاتھوں سے نانا کا امامہ پہنایا، نانا کی زری پہنائی، نانا کی ذرہ پہنائی، عزادارو جب امامہ پہنا رہے تھے حسین آیت پڑھ رہے تھے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عزادارو ادھر حسین آیت پڑھ رہا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، عزادارو کہ تمہیں آزمایا جائے گا خوف سے، بھوک سے، جوان بیٹوں کی موت سے، اور جب کہا نا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آپ تو ہاتھوں سے ماتم کر رہے ہوتے ہو۔ مقتل کی روایت ہے سیدانیوں نے کربلا سے پتھر اٹھائے، پتھروں سے سر میں ماتم کر رہی ہے۔ اجرکم علی الزہرا، اور جب علی اکبر میدان کی جانب بڑھتے ہیں نا کبھی پردہ اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے۔ عزادارو کبھی کوئی ماں روک لیتی ہے، کبھی کوئی بہن روک لیتی ہے، کبھی کوئی پھوپھی روک لیتی ہے۔ عزادارو جیسے ہی حسین نے اپنے علی اکبر کو بالآخر خیمے سے روانہ کیا، مقتل کی روایت ہے علی اکبر علیہ السلام بابا کو الوداع کر کے آگے بڑھے، تھوڑا سا جیسے علی اکبر کا گھوڑا چلا حسین بھی خیمے سے باہر نکالا ہے۔ علی اکبر علیہ السلام کا گھوڑا تیز ہونے لگا، حسین تیز قدم اٹھانے لگے۔ عزادارو علی اکبر علیہ السلام کو محسوس ہوا کوئی پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ علی اکبر نے گھوڑا روکا، پیچھے مڑ کے کیا دیکھا؟ بابا کا امامہ گلے میں آیا ہوا ہے، بابا دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ جناب علی اکبر نے کہا بابا آپ نے مجھے اجازت دے دی، اب کیوں دوڑتے ہوئے آ رہے ہو؟ کہ علی اکبر کاش تیرا کوئی اکبر جیسا بیٹا ہوتا تو اسے مقتل میں روانہ کرتا، پھر میں تو اسے سوال کرتا بوڑھا باپ جوان بیٹے کو کیسے روانہ کرتا ہے؟ اجرکم علی الزہرا، عزادارو پھر باپ نے جوان بیٹے کو سینے سے لگایا، مولا علی اکبر علیہ السلام کو میدان کی طرف بھیجا، ایسا جہاد کیا الامان والحفیظ۔ مولا حسین خیمے میں آئے، جناب لیلہ سلام اللہ علیہ سے کہتے ہیں لیلہ میرے نانا کی شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر ماں مشکل وقت میں بیٹے کے لیے دعا مانگے اللہ دعا رد نہیں کرتا، کہ ایسے کرو میرے علی اکبر کے لیے ایک دعا مانگو کہ آخری دفعہ علی اکبر آ کے مجھے مل جائے۔ کہا آقا کیسے دعا مانگو؟ کہا لیلہ کوئی نامحرم خیمے میں نہیں ہے، مصلی عبادت بچھاؤ، سر سے چادر اتارو، خاک کربلا اپنے سر میں ڈالو، قرآن سر پہ رکھ کے کہو یا راد یوسف الی یعقوب اردد الی علی الاکبر، اے یعقوب کو یوسف میں لانے والے مجھے میرا علی اکبر میں لا دے۔ اجرکم علی الزہرا، عزادارو دعا ختم ہوئی، علی اکبر واپس آ گئے، کہا یا ابتاہ العطش قد قتلنی، بابا مجھے پیاس مارے جا رہی ہے۔ کہ علی اکبر اپنی زبان میری دہن میں دے دو۔ جناب علی اکبر نے زبان مبارک دہن میں دی، فوراً زبان پیچھے کھینچ کے کہا بابا آپ مجھ سے زیادہ پیاسے ہو۔ اجرکم علی الزہرا، عزادارو جو ابھی تک عبادت نہیں کر سکا میں اسے بھی موقع دے رہا ہوں تاکہ وہ بھی عبادت کر لے، کل کو کوئی نبی کی بیٹی سے یہ شکوہ نہ کرے میں آپ کو حسین کے جوان بیٹے کا پرسہ دینا چاہتا تھا مگر مجھے موقع نہیں ملا۔ عزادارو رونا نہ آئے تو نبی کی بیٹی سے گناہوں کی معافی مانگا کرو۔ اب علی اکبر
الوداع کر کے میدان میں عزادارو ایسا جہاد کیا الامان والحفیظ. اتنے میں ایک ملعون نے چھپ کر نیزہ علی اکبر کی جانب پھینکا. عزادارو جیسے ہی نیزہ پھینکا اور برچھی کا پھل علی اکبر کے سینے میں چھوڑ دیا. کہا میں دیکھتا ہوں حسین کتنا بڑا صابر ہے. عزادارو علی اکبر زیر سے زمین پہ آنے لگے. ایک جملہ کہا یا بتاہو ادرکنی, بابا میری مدد کو آؤ. حسین جلدی سے رہوار پہ سوار ہوئے. عزادارو میدان کربلا میں گئے, اپنے جوان بیٹے کے سرہانے گئے. علی اکبر کوئی آخری شاہش ہے تو بتا کہ بابا مجھے عمار سے ملا دو. عزادارو کہا اچھا علی اکبر میں تجھے اٹھاتا ہوں. مولا حسین نے ایک ہاتھ اکبر کے سر اقدس کے نیچے رکھا, دوسرا ہاتھ پائے مبارک کے نیچے رکھا. علی اکبر کو اٹھانا چاہا, پھر زمین کربلا پہ رکھا. علی اکبر تیرا بابا بوڑھا ہو گیا, آج رکو والا زہرا. علی اکبر تو بھی میرا ساتھ ہے. عزادارو پھر حسین نے ہاتھ رکھے, کہا ایسے کرو علی اکبر اپنے ہاتھ میری گردن میں ڈالو. عزادارو جناب علی اکبر نے اپنا ایک ہاتھ اپنے بابا کی گردن میں ڈالا, دوسرا ہاتھ سینے پہ رکھا ہے. کہا علی اکبر دوسرا ہاتھ بھی گردن میں ڈالو. کہ نہیں بابا, میرے سینے میں قاتل نے برچھی کا پھل توڑ دیا. آج رکھو والا زہرا, بابا قاتل کہہ رہا تھا جب حسین جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل نکالے گا میں دیکھوں گا کتنا بڑا صابر ہے. عزادارو غریب کربلا نے اپنا علی اکبر زمین کربلا پہ لٹایا, اپنا چہرہ آسمان کی جانب کیا. نانا ابراہیم ذرا کربلا میں آؤ, نانا اسماعیل ذرا کربلا میں آؤ. دیکھو میری آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی, میرے اسماعیل کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے بندھے نہیں ہے. عزادارو حسین نے برچھی کے پھل میں ہاتھ ڈالا, ادھر برچھی کو ہلایا, برچھی نہیں ہلی. اکبر کا سینہ باہر آ گیا, عزادارو کلیجہ باہر آ گیا. ادھر زمین کربلا میں زلزلہ آیا, سیدانیوں کی ردائیں ہلی, ماتم علی اکبر. برچھی علی اکبر